السلام علیکم ناظرین، چند ماہ پہلے موٹر وے پر رات کے اندھیرے میں ایک ماں کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے زیادتی کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی موٹر وے پر سفر کرنا ہرگز نہیں چھوڑتا۔ چند دن پہلے خبر آتی ہے کہ ایک اسکول ٹیچر نے اپنے 2 طالب علموں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے باوجود کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں آئندہ اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں پڑھاؤں گا۔ یونیورسٹی کے اندر پروفیسر نمبروں کے نام پر اپنی طالبات کا استحصال کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں، واقعات میڈیا پہ آتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں آئندہ اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹی کے اندر نہیں بھیجوں گا۔ ہسپتالوں میں ڈاکٹر اپنی خاتون مریض کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں آئندہ ہسپتال نہیں جاؤں گا۔ پارلیمنٹ کے اندر ہر روز اکھاڑا سجتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر بندہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ میرا بیٹا MNA MPA بن کے پارلیمنٹ کے اندر پہنچے۔ پولیس کی رشوت سب کے سامنے ہے، پھر بھی کہا جاتا ہے کہ جناب میرا بیٹا پولیس افسر بن کے اس نظام کو تبدیل کرے گا، لیکن جو ہی کسی مدرسے کے اندر سے کوئی چھوٹا سا واقعہ سامنے آتا ہے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ جناب میں اپنے بچوں کو آئندہ مدرسے کے اندر نہیں بھیجوں گا۔ یہاں پر پولیس کی طرح یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گا اور وہ اس نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا؟ کسی ایک ڈاکٹر کے غلط کام کی وجہ سے لوگ میڈیکل کالجوں سے اپنے بچوں کو نہیں ہٹاتے، کسی ایک پولیس والے کی رشوت کی وجہ سے کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے بچے کو پولیس والا نہیں بناؤں گا۔ کسی یونیورسٹی کے اندر طالبہ سے ہونے والی زیادتی کے بعد لوگ اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں سے نہیں نکالتے، لیکن مدرسے میں ہونے والے چھوٹے سے واقعے کے بعد ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھنے لگتی ہیں کہ جناب میں آئندہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجوں گا۔ یہی وہ لبرلز کا بیانیہ ہے جو ہماری نفسیات پہ اس قدر حاوی ہو چکا ہے کہ تمام شعبوں کے غلط کام ہمیں قبول ہیں، لیکن جو ہی کسی مدرسے کی چھوٹی سی بات سامنے آتی ہے، میں حالیہ واقعے کو ڈیفینڈ ہرگز نہیں کر رہا، اس کے خلاف اٹھنے والی سب سے مؤثر آواز دینی طبقے سے الحمدللہ میری تھی، اور میں نے اس پہ بہت ساری ملامت اور طعنے بھی برداشت کیے، لیکن مفتی عزیز الرحمان کے خلاف ڈٹا رہا۔ اس کو فوری طور پہ سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ لٹ لے کر دینی مدارس کی کردار کشی شروع کر دیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ تمام مدارس ایسے ہوتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر نہیں بھیجیں گے۔ میں نے اکثر والدین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وکالت برا پیشہ صحیح، لیکن میں اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں گا اور وہ جا کے ان تمام معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ پولیس والے رشوت خور صحیح، لیکن میرا بیٹا پولیس آفیسر بن کے اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ پارلیمنٹ میں سب چور صحیح، لیکن میں MNA MPA بن کے ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو پھر یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ مولوی مان لیا تھوڑی دیر کے لیے سب غلط ہیں؟ تو یہی لبرلز اور دینی مدارس پہ اعتراض کرنے والے یہ کیوں نہیں کہتے کہ جناب مولوی غلط ہیں، میں اپنے بیٹوں کو عالم اور حافظ بنا کے مولوی بناؤں گا اور یہ جا کر مولویوں کا نظام درست کریں گے؟ یہی وہ منافقت ہے جس کو میں بار بار آپ کے سامنے آشکارا کرتا رہتا ہوں کہ ڈاکٹر غلط کرے تو صرف وہ قصوروار، باقی سب مسیحا۔ پروفیسر غلط کرے تو صرف ایک پروفیسر مطعون، باقی سب ٹھیک۔ لیکن جو ہی مذہبی حلیے کے اندر کوئی مجرم اپنی خباثت کا اظہار کرے تو فی الفور تمام مدارس اور تمام داڑھی ٹوپی پگڑی والے طبقے کو کٹہرے کے اندر کھڑا کر کے چارج شیٹ جاری کر دی جاتی ہے کہ جناب یہ سب ایسے ہوتے ہیں، ہمیں اس روش کو بدلنا ہوگا۔ میں مانتا ہوں کہ مذہبی طبقے کی ذمہ داری دوہری ہوتی ہے، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، لیکن ملزم کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، مجرم کا کوئی پیشہ نہیں ہوتا۔ مجرم صرف مجرم ہوتا ہے، مجرم صرف گناہگار ہوتا ہے، اس سے نفرت کی جانی چاہیے، نہ کہ اس کے پورے طبقے کو مورد الزام ٹھہرا کر کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیا جانا چاہیے۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر ان تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو علماء پہ اور تمام مدارس کو کٹہرے کے اندر کھڑا کر کے ان پر الزام اور ان کو سزا دینے کی بات کر رہے ہیں کہ مدارس کا نظام آپ کے بقول مان لیا سب غلط، تو آپ اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنائیے، آپ اپنے بچوں کو شیخ الحدیث بنائیے، آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجئے تاکہ وہ یہاں آ کے باغ دوڑ سنبھالیں اور دینی مدارس اور دینی طبقے کے نظام کو درست کرنے کی کوشش کریں۔